آپ کے گھر میں موبائل استعمال ہو رہا ہے، گھر کی لڑکیاں موبائل چلاتی ہیں، گھر کی عورتیں موبائل چلاتی ہیں۔ موبائل چلانے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے اللہ نے قرآن میں بیان کر دیا، فرمایا فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا۔ اے مسلمان عورتوں، جب تمہارے گھر میں کوئی اجنبی آ جائے، کوئی پرایا مرد آ جائے اور تمہیں اس سے بات کرنی پڑ جائے تو تم نرمی سے بات نہ کرو، تم اس کو لفٹ نہ دو، تم ایسا انداز نہ اپناؤ کہ اس کے دل میں تمہارے لیے کوئی غلط خیال پیدا ہو جائے۔ لا یخلون رجل بامرأۃ، خبردار کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ اکیلے میں نہ رہے، تنہائی میں نہ رہے۔ ولا تسافرن امرأۃ الا ومعها محرم، کوئی عورت گھر سے نہ نکلے جب تک کوئی محرم اس کے ساتھ نہ ہو۔ جو شریعت اس بات کی تعلیم دیتی ہے بغیر محرم کے عورت گھر سے نہ نکلے، بغیر محرم کے کوئی عورت کسی مرد کے ساتھ اکیلے میں اور تنہائی میں نہ جائے، وہ شریعت اس بات کی کیسے اجازت دے گی کہ ایک لڑکا اور لڑکی یہ بھی فیس بک پر ہے وہ بھی فیس بک پر ہے، دونوں آپس میں چیٹنگ کر رہے ہیں، دونوں ان باکس میں ایک دوسرے سے باتیں کر رہے ہیں۔ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، جو لوگ ایمان والوں کے درمیان بے حیائی پھیلاتے ہیں، بے شرمی پھیلاتے ہیں، گندی چیزیں پھیلاتے ہیں، ان کو آخرت میں بھی دردناک عذاب ہوگا اور دنیا میں بھی دردناک عذاب ہوگا۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے تم کچھ نہیں جانتے۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، والله يعلم وأنتم لا تعلمون۔ صدر محترم، علماء کرام، مدرسہ دارالہدیٰ کے عزیز طلبہ، محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں،
پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، پیارے بچوں، اتحاد ابنائی سلفیہ کی طرف سے کافی عرصے کے بعد جلالی پورہ کی اس جامع مسجد میں آج کا یہ پروگرام منعقد ہوا۔ الحمدللہ دو بڑے اہم موضوعات پر بڑی اہم تقریریں آپ نے سماعت فرمائی۔ مجھے موضوع ملا ہے موبائل کے فتنے۔ اس دور کی سب سے حیرت انگیز ایجادات میں سے یہ موبائل ہے۔ آج سے 20 سال پہلے ہم تصور نہیں کر سکتے کہ موبائل اور انٹرنیٹ اتنی ترقی کر جائے۔ کسی زمانے میں یہ نعرہ دیا تھا ریلائنس کمپنی کے مالک دھیرو بھائی امبانی نے، کر لو دنیا مٹھی میں۔ آج حقیقت میں موبائل کے ذریعے دنیا مٹھی میں آ گئی۔ سعودی عرب میں ایک آدمی بیٹھا ہے اور ہم اس سے ویڈیو کال پہ بات کر رہے ہیں۔ دنیا سمٹ کی ہماری ہتھیلی میں آ گئی۔ پورا کاروبار آج موبائل کے ذریعے ہو رہا ہے۔ کسی کی موت کی خبر آ گئی خاندان میں، رشتہ داری میں، پہلے لوگ گھر گھر جا کے خبر دیتے تھے، آج واٹس ایپ پر گروپ میں ڈال دیا، فون کر دیا، سب کو اطلاع ہو گیا۔ شادیوں میں حالانکہ ابھی بھی ہمارے یہاں نخرے چل رہے ہیں کہ بھئی دعوت لے کر کے آنا ہوگا، وہ جو ایک پرانا سسٹم ہے، روایتی طریقہ ہے، بلوا آنا ضروری ہے، دعوت ہونا ضروری ہے، لیکن اب بہت سارے سمجھدار اور عقل مند لوگ موبائل سے کام چلا رہے ہیں۔ تو یہ جو موبائل ہے اگر ہم غور کریں تو بڑی فائدے کی چیز ہے، بڑی قیمتی چیز ہے، بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ ابراہیم کے اندر ایک بات بیان کی، وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں ہر وہ چیز دی جس کا تم نے سوال کیا، جو تم کو چاہیے، جو تمہیں مطلوب ہے، جو تمہیں چاہیے اللہ نے وہ دیا۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے، گن نہیں سکتے۔ یہ موبائل ہمارے لیے اتنی ساری نعمتوں کا گھر بن کر کے آیا ہے۔ یہ موبائل آج کیلنڈر کا کام بھی کر رہا ہے، گھڑی کا کام بھی کر رہا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ رشتہ نبھانے کا کام بھی کر رہا ہے، کاروبار کو بھی اس نے آسان کر دیا، بینک کو اس نے ہمارے ہاتھوں میں لا کے دے دیا۔ یہ یعنی اللہ تعالیٰ نے کئی نعمتیں اس موبائل کی شکل میں ہمیں دے دی۔ لیکن آیت کریمہ کا آخری ٹکڑا بھی قابل غور ہے، ان الانسان لظلوم کفار۔ انسان بہت بڑا ظالم ہے، انسان بہت بڑا ناشکرا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو اس کو بے شمار نعمتیں دی ہیں، مگر ان نعمتوں کا وہ غلط استعمال کرتا ہے، ان نعمتوں پر وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا ہے، ان نعمتوں کا وہ اس طریقے سے استعمال کرتا ہے کہ وہ ظالم بن جاتا ہے، وہ ناشکرا بن جاتا ہے۔ نعمت تھی، ہم نے زحمت بنا دی۔ اس موبائل کا اگر ہم صحیح استعمال کرتے، اس سے ہم بہت کچھ حاصل کر سکتے تھے، دین بھی اور دنیا دونوں کا کام اس سے کر سکتے تھے، مگر آج اس نے دین کو بھی تباہ کر دیا ہے، دنیا کو بھی تباہ کر دیا ہے۔ آج کی تقریر میں اسی موبائل کے کچھ نقصانات، کچھ فتنے اور اس کے ذریعے سے ہماری زندگیوں پر جو برے اثرات پڑ رہے ہیں، ہم اس پر کچھ مختصر سی بات آپ کے سامنے۔ موبائل کا سب سے پہلا اور سب سے بڑا فتنہ، یہ ہمارے وقت کا قاتل بن گیا۔ کبھی آپ غور کرتے ہیں، آپ 24 گھنٹے میں کتنے گھنٹے آپ موبائل استعمال کرتے ہیں؟ سچ تو یہ ہے کہ موبائل ہم استعمال نہیں کر رہے ہیں، موبائل ہمیں استعمال کر رہا ہے۔
ہم موبائل کے ہاتھوں استعمال ہو رہے بھائی. رات کو جب تک ہماری آنکھ بند نہیں ہو جاتی ہماری انگلیاں ٹچ کرتی رہتی ہیں موبائل. اور صبح کو نیند کھلنے کے بعد سب سے پہلا کام یہ ہوتا ہے دیکھیں واٹس ایپ پر کوئی میسج تو نہیں آیا ہے, دیکھیں فیس بک پر کوئی ہمارے پوسٹ کو کسی نے لائک تو نہیں کیا ہے, دیکھیں ہمارے اسٹیٹس کو کتنے لوگوں نے دیکھا. وقت کا قاتل ہے. ہمارے سلف صالحین کو دیکھو, اللہ تعالیٰ نے ان کے اوقات میں کتنی برکت رکھی تھی. جس زمانے میں مشکلات تھیں پڑھنے کی, لکھنے کی, کتابوں کی, مطالعے کی, بہت دور مت جائیے, اسی بنارس کی سرزمین پر ایک بہت بڑی ہستی گزری ہے, ایک بہت بڑا عالم گزرا ہے, علامہ ابو القاسم صاحب بنارسی رحمت اللہ علیہ. 1949 میں انتقال ہوا ان کا. 70 سال پیچھے آپ چلے جائیں, ان کی ہر کتاب میں آپ دیکھیں سینکڑوں کتابوں کے حوالے. مولانا صاحب بنارسی کی سوانح لکھنے والوں نے لکھا اس زمانے میں وہ محدود تنخواہ تھی ان کی. دارا نگر کے ایک چھوٹے سے کمرے میں بیٹھ کر صحیحین پڑھانے والا محدث محدود تنخواہ پاتا تھا مگر کتابوں کا شیدائی تھا. بیروت سے جب کوئی کتاب چھپتی تھی تو بیروت کے مکتبے والے ان کو فہرست بھیجتے تھے, ان کو خط بھیجتے تھے کہ مولانا صاحب یہ کتاب آئی, آپ چاہیں تو خرید لیں. مولانا اس زمانے میں یہ قیمتی کتابیں بیروت سے منگواتے تھے. وہ موبائل پر سرچ نہیں کرتے تھے, ان کو یہ آسانیاں نہیں تھی. اس دور میں انہوں نے اپنی کتابوں میں 50 کتابوں کے حوالے دیے. آج ہمارے پاس انٹرنیٹ ہے, سرچ کرنے کی سہولتیں ہیں, ساری چیزیں ہیں, مگر میرے بھائی وقت میں برکت نہیں ہے. علماء کے وقت میں برکت نہیں ہے, طلباء کے وقت میں برکت نہیں ہے. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس. 2 نعمتیں ایسی ہیں لوگ ان کی قدر نہیں کرتے, لوگ ان 2 نعمتوں کو ہلکے میں لیتے ہیں, لوگ ان 2 نعمتوں کی طرف سے دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں. 2 نعمتیں جب تک تمہارے پاس ہیں ان 2 نعمتوں کی قدر کر لو. یہ 2 نعمتیں اگر چھن جائیں گی پھر تم کو یہ 2 نعمتیں ملنے والی نہیں ہیں. الصحت والفراغ. جب تک صحت ہے, تندرستی ہے, اللہ نے بڑی بیماریوں سے بچا کے رکھا ہے. اس صحت کو غنیمت جان لو, اس تندرستی کو غنیمت جان لو. بیمار پڑ جاؤ گے, صحت خراب ہو جائے گی, پھر تمہارے پاس کوئی راستہ نہیں ہوگا. والفراغ. آج اگر تمہارے پاس کوئی اچھا کام کرنے کا ٹائم ہے, وقت ہے, فرصت ہے, اس فرصت کے وقت کو غنیمت جانو. یہ ٹائم پھر دوبارہ لوٹ کر کے آنے والا نہیں ہے. ہماری شریعت سے زیادہ ٹائم اور وقت کی پابندی کون بتا سکتا ہے میرے بھائی؟ 8:15 بجے عشاء کی جماعت کھڑی ہوتی ہے, مؤذن اقامت کہہ رہا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر, آپ جماعت میں شامل ہو رہے ہیں. 8:31 پر ایک آدمی آتا ہے, اقامت ختم ہو چکی ہے, وہ بھی آ کر کے پہلی صف میں شامل ہو رہا ہے. مگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اقامت کے ساتھ شامل ہونے والے کو جو ثواب ملا ہے وہ 8:31 پر آنے والے کو وہ ثواب نہیں ملے گا. 1 منٹ کی تاخیر کرنے والے کو بھی وہ ثواب نہیں ملے گا. میرے دین سے زیادہ وقت کی پابندی کس دین ہو سکتی؟ فجر کی نماز صبح جماعت کا ٹائم ہے, آپ نے جماعت سے نماز نہیں پڑھ پائے, آپ کی نیند کھلی 6 بجے, سورج نکل چکا ہے, آپ 6 بجے فجر کی نماز ادا کر رہے ہیں. 2 رکعت آپ نے پڑھی ہے, سورہ فاتحہ بھی آپ نے پڑھی ہے, پوری طریقے سے آپ نے نماز پڑھی ہے, مگر آپ کو وہ ثواب نہیں ملے گا جو آپ کو جماعت سے پڑھنے کو ملتا, جو وقت پر ملتا. آپ نے پڑھی ہے مگر شریعت کی ٹرم میں یہ کہا جائے گا, شریعت کی اصطلاح میں یہ کہا جائے گا آپ کی نماز قضا ہو گئی, آپ کی نماز ادا نہیں ہوئی, آپ نے وقت کے اوپر نماز نہیں پڑھی. موبائل آج اس وقت کی قدر و قیمت ہمارے دل سے گھٹا رہا ہے میرے. اللہ نے قرآن میں بار بار اوقات کی قسم کھائی ہے, کبھی فجر کی قسم کھائی, کبھی چاشت کے وقت کی قسم کھائی, اور سورہ عصر میں تو اللہ نے زمانے کی قسم کھائی. والعصر ان الانسان لفی خسر. قسم ہے زمانے کی, بے شک سارے کے سارے انسان گھاٹے میں ہیں. قرآن کی سب سے چھوٹی سورتوں میں سے ایک سورت ہے. اللہ قسم کھا رہا ہے زمانے کی, قسم ہے زمانے کی, انسان گھاٹے میں ہے.
سلف صالحین میں سے ایک آدمی کہتے ہیں کہ سورہ والعصر کا مطلب میں نے تب سمجھا جب ایک آدمی کو میں نے مارکیٹ میں دیکھا، وہ برف بیچ رہا تھا. صبح کو وہ برف بیچ رہا تھا، کچھ لوگوں نے اس کا برف خریدا، لیکن ابھی اس کا برف بہت سارا باقی ہے اور کسٹمر نہیں مل رہے ہیں. دوپہر ہوتے ہوتے اس کا برف گلنے لگا. وہ چلا رہا ہے کہ لوگوں میرا برف خرید لو، تم نہیں خریدو گے تو یہ گل جائے گا، میری پونجی برباد ہو جائے گی، میرا سرمایہ تباہ ہو جائے گا. یہ برف میں نے پیسے سے خرید کے میں لایا ہوں، اس برف کو تم خرید لو ورنہ یہ پگھل جائے گا، یہ برباد ہو جائے گا. وہ کہتے ہیں، وہ عالم دین کہتے ہیں کہ میں نے اس برف بیچنے والے کو دیکھ کر کے اندازہ لگایا سورہ والعصر کا کیا مطلب ہے. اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے، زمانے کی قسم ہے، بے شک انسان گھاٹے میں ہے. یعنی جس نے اپنے وقت کا صحیح استعمال کیا، جس نے اپنے وقت کو پگھلنے سے بچا لیا، اپنے وقت کو ضائع ہونے سے بچا لیا، اپنے وقت کو غلط چیزوں میں انوالو ہونے سے بچا لیا، وہ انسان فائدے میں، ورنہ سارے کے سارے لوگ گھاٹے میں ہیں. موبائل اتنا مت استعمال کرو میرے بھائی. نماز کا ٹائم نہیں آپ کے پاس. رات کو 2 بجے تک آپ موبائل چلا رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ فجر کی نماز میں آپ کی نیند تو نہیں کھلے گی. چلو مان لیا کہ لائف سٹائل آپ کا چینج ہو گیا ہے، 11 بجے اپنا موبائل بند کر دو، بہت دیر تک جا کے 12 بجے بند کر دو. یعنی اس موبائل کو ہم نے اتنی اہمیت دے دی، ہماری نماز ضائع ہو رہی ہے. ہم اذان سن رہے ہیں، موبائل ہاتھ میں، کوئی گیم کھیل رہے ہیں، نماز کا ٹائم ختم ہو گیا، ہمارا گیم کنٹینیو ہے، ہم پب جی کھیل رہے ہیں، ہم گیم کھیل رہے ہیں، ہم موبائل پہ لگے ہوئے ہیں. میرے بھائیوں، اس موبائل کو اپنے ایمان کے لیے خطرہ مت بناؤ. یہ موبائل ہمیں منافق بنا رہا ہے. یہ منافق کی علامت ہے کہ نماز کا ٹائم ہو جائے تو سستی کرتے ہوئے، کاہلی کرتے ہوئے وہ مسجد کی طرف آئے. اذان ہوتی ہے تو ہم انتظار کرتے، ارے ابھی تو 15 منٹ باقی ہے. بھئی نماز کے پہلے بھی تو کچھ سنتیں ہیں نا. ظہر کے پہلے 4 رکعت سنتیں اللہ کے رسول پڑھتے تھے. ہم تو 1:15 بجے کے پہلے مسجد میں نہیں آتے، موبائل میں لگے ہوئے بڑا ضروری کام کر رہے ہیں، واٹس ایپ پر میسج کر رہے ہیں. اس موبائل نے آج ہمیں منافقوں کی لسٹ میں لا کے کھڑا کر دیا. اللہ نے قرآن میں منافقوں کی یہ پہچان بتائی ہے، وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا. یہ منافق لوگ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، سستی کرتے ہوئے، کاہلی کرتے ہوئے، تاخیر کرتے ہوئے نماز کے لیے جاتے ہیں، یہ اللہ کو بہت کم یاد کرتے ہیں. جانتے ہو نماز کون چھوڑتا ہے؟ نماز کو ضائع کون کرتا ہے؟ اللہ نے سورہ مریم کے اندر بڑے بڑے نبیوں کا ذکر کیا. حضرت ابراہیم کا ذکر کیا، حضرت زکریا کا ذکر کیا، حضرت موسیٰ کا ذکر کیا، حضرت اسماعیل کا ذکر کیا. بڑے بڑے نبیوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ نے کہا فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. میرے ان نبیوں کے بعد، میرے ان پیغمبروں کے بعد کچھ نالائق لوگ آئے، کچھ نالائق اور کچھ گھٹیا قسم کے لوگ آئے. انہوں نے نماز کو ضائع کر دیا، انہوں نے نماز کو برباد کر دیا. وہ اپنی خواہشات کی پیروی کرتے رہے، وہ اپنے من کے اور اپنے اچھاؤں کی پیروی کرتے رہے. یہ لوگ جہنم میں ڈالے جائیں گے. ایک حدیث میں نے آج ابھی پڑھی ہے نماز کے اوپر. میں یہ حدیث جو ہے ہم سب کو اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے اس کو سننے کی ضرورت ہے. مسند احمد کی حدیث ہے. اللہ کے پیارے نبی نماز کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں من حافظ علیہا، جو نماز کی پابندی کرتا ہے، کانت لہو نورا، یہ نماز قیامت کے دن اس کو روشنی دے گی، وہ برہانا، یہ نماز اس کے لیے دلیل بن جائے گی، وہ نجاتا، اور یہ نماز اس کے لیے نجات بن جائے گی. ومن لم یحافظ علیہا، اور جو نماز کی پابندی نہیں کرے گا قیامت کے دن نہ تو اس کو روشنی ملے گی، نہ دلیل ملے گی، نہ نجات ملے
ملے گی. وَكَانَ مَعَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَأُبَيِّ بْنِ خَلْفٍ, اور وہ اللہ کے بڑے بڑے دشمنوں کے ساتھ کل قیامت کے دن اٹھایا جائے گا. وہ فرعون کے ساتھ اٹھایا جائے گا, وہ حامان کے ساتھ اٹھایا جائے گا, وہ ابی بن خلف کے ساتھ اٹھایا جائے گا, وہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا. یہ نماز ہمیں اس انجام تک لے کے جا رہا ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ نہ کرے ہم اگر نمازوں کو ہم نے ضائع کر دیا تو ہمارا انجام فرعون کے ساتھ, حامان کے ساتھ اور قارون کے ساتھ ہوگا. میرے بھائی, یہ نماز آج ہمیں, یہ موبائل آج ہماری نمازوں کو ضائع کر رہا ہے, یہ موبائل آج ہماری نمازوں کو برباد کر رہا ہے. بچے وقت کے پہلے جوان ہو رہے ہیں. 12 سال کی بچیاں, آپ یقین نہیں کریں گے, ایک ایسا کلچر اور ایک ایسا معاشرہ جہاں 12 سال کی بچیاں اور 14-15 سال کے لڑکے فخر کرتے ہیں کہ میرے اتنے لڑکیوں سے میری اتنی دوستی ہے اور میری اتنے لڑکوں سے دوستی ہے. ماں باپ سخت ہیں. میں ان گھروں کی بات کر رہا ہوں جہاں ماں باپ سخت ہیں, جہاں دینداری ہے, جہاں کی لڑکیاں نقاب میں نکلتی ہیں. میں ان گھروں کی بات کر رہا ہوں. لڑکی یہ کہہ کر کے نکلتی ہے میں اسکول جا رہی ہوں, کالج جا رہی ہوں. درجہ 7 کی, درجہ 8 کی, درجہ 9 کی پڑھنے والی بچی جس کی عمر بھی 14 سال ہے, 15 سال ہے, وہ لڑکی گھر سے یہ کہہ کر کے نکلتی ہے میں اسکول جا رہی ہوں. اور اسکول کے نام پر وہ گھر سے نکلتی ہے اور کسی لڑکے کے ساتھ وہ ریسٹورنٹ میں بیٹھ کر کے اس سے گپ شپ کرتی ہے, اس کے ساتھ وقت بتاتی ہے, اور اس کے بعد اسکول کی چھٹی کے ٹائم وہ گھر آتی ہے. اس موبائل نے آج ہمارے بچوں کو یہاں لا کے کھڑا کر دیا ہے. 2.5 سال کے, 3 سال کے بچے پورا موبائل چلا رہے ہیں. ماں باپ ان کی ایسی عادت ڈلوا رہے ہیں کہ بچے کو کھانا بھی کھانا ہو تو پہلے وہ یوٹیوب لگا کے دو, تب وہ بیچارہ کھانا کھائے. دودھ پیتا بچہ 1.5 سال کا, 1 سال کا بچہ ہے, اس بچے کو بھی وہ شیشی تب پیے گا جب اس کو یوٹیوب پر آپ لکڑی کی کاٹھی والا ویڈیو لگا کے دیں. کیا ماحول بنا کے رکھا ہے بھائی, کیا تربیت کر رہے ہیں ہم اپنے بچوں کی. میں کہتا ہوں کہ آپ کی بچی جو اسکول میں پڑھتی ہے اس کے ہاتھ میں موبائل کیوں ہے, وہ کیوں موبائل لے کر کے اپنے پرس میں جا رہے ہیں. اسکولوں سے ہمارے مسلم علاقے کی لڑکیاں آج نکل رہی ہیں, ہاتھوں میں موبائل ہے, بات کرتے ہوئے گزر رہی ہیں. یہ شرم کی بات نہیں ہے, یہ بے غیرتی کی بات نہیں ہے. ایسا کون سا ضروری کال ہے, ایسی کون سی ضروری بات ہے کہ اسکول کی چھٹی ہوتے ہی اور اسکول جاتے ہی وہ راستے میں بات ہو رہی ہے. آپ مطمئن مت رہیے کہ آپ کے گھر میں لڑکیاں پردے اور نقاب میں نکل رہی ہیں تو آپ کے گھر میں بے حیائی نہیں ہو رہی ہے. بے حیائی وہاں سے ہو رہی ہے جہاں آپ سوچ نہیں سکتے میرے بھائی. باپ اپنا کاروبار میں مگن ہے, ماں بیچاری کچن میں لگی ہوئی ہے, بچے کیا موبائل پہ دیکھ رہے ہیں. اچھا, ہم بہت خوش ہوتے ہیں کہ ہمارے بچے یوٹیوب پر کارٹون دیکھ رہے ہیں, ہمارے بچے یوٹیوب پر ایسے ویڈیوز دیکھ رہے ہیں جو بچوں کے لیے بنائے جاتے ہیں. کبھی آپ غور کیجئے وہ بچوں کے لیے بھی جو ویڈیوز آ رہے ہیں یوٹیوب کے اوپر, اس میں بھی کیسی کیسی چیزیں پروسی جا رہی ہیں. چھوٹی چھوٹی بچیوں کو جو لباس اس کے اندر دکھایا جا رہا ہے, وہ کیسے لباس پہنے جا رہے ہیں, وہ کیسا کلچر اور کیسی تہذیب دکھائی جا رہی ہے. اور پھر اب تو یوٹیوب ہے, اس پہ ایڈ بھی آتا ہے. اب آپ کا بچہ ویڈیو دیکھ رہا ہے, ساتھ میں ایڈ بھی آ رہا ہے, اس پہ گانا بھی بج رہا ہے, اس میں بےہودہ باتیں بھی آ رہی ہیں. آپ کا 3 سال کا 2.5 سال کا بچہ جو بیچارہ معصوم ہے, اس کا ذہن وہ کیا کیا دیکھ رہا ہے. میرے پیارے بھائیوں, کل اللہ کی بارگاہ میں سوال کیا جائے گا کہ تو ماں تھی, تو باپ تھا, تیرا بچہ 3 سال کی عمر کا تھا, 4 سال کی عمر کا تھا, وہ ایسی ایسی چیزیں دیکھ کر کے بگڑ رہا تھا, تو کیا کر رہا تھا. میرے پیارے بھائیوں, ہمیں جواب دینا پڑے گا. عربی کے ایک شاعر نے, احمد شوقی نے کہا تھا, لیس الیتیم من انتہا ابواہ من ہم الحیات وخلفاہ ذلیلا. یتیم وہ نہیں ہے جس کے ماں باپ دنیا سے چلے گئے ہوں. ان الیتیم هو الذی تلقى له اما تخلت او ابا مشغولا. یتیم تو وہ بچہ ہے جس کی ماں کے پاس اس کے لیے ٹائم نہ ہو, جس کے باپ کے پاس اس کے لیے ٹائم نہ ہو.
وہ زمانہ گیا جب دادا رات میں اپنے بچوں اپنے پوتوں کو واقعات سناتے تھے، مفید کہانیاں سناتے تھے۔ وہ دور گیا جب ہمارے بچے کرکٹ کھیلتے تھے، دوڑتے تھے، فٹ بال کھیلتے تھے، والی بال کھیلتے تھے۔ بچوں کا بچپن چھین لیا اس موبائل نے، بچوں کا شوق چھین لیا اس موبائل نے، بچوں کو وقت کے پہلے بالغ بنا دیا اس موبائل نے۔ آپ میرے بھائیوں، اگر آپ کی حالات پر نظر نہیں ہے تو آپ بہت دھوکے میں ہیں۔ یہ موبائل ہمارے بچوں کو کہاں لے کے جا رہا ہے؟ اگر ہم نے اس طوفان کو نہیں روکا، اس موبائل کے استعمال کو ہم نے کنٹرول میں نہیں کیا، تو آنے والے 10 سالوں کے بعد اس سماج میں شرم، حیا اور غیرت کو آپ کو چراغ لے کے ڈھونڈنا پڑے گا، چراغ لے کے ڈھونڈنا پڑے گا۔ شرم، حیا اور غیرت نام کی جیسی چیزیں سماج سے رخصت ہو جائیں۔ موبائل پر انسٹاگرام ہے، فیس بک ہے، واٹس ایپ ہے، لڑکے بھی چلا رہے ہیں، لڑکیاں بھی چلا رہی ہیں۔ اب مرد و زن کا اختلاط ہو رہا ہے، لڑکے لڑکیوں کی باتیں ہو رہی ہیں۔ اب ظاہر ہے جب باتیں ہو رہی ہیں تو ہر طریقے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ وہ شریعت جو یہ تعلیم دیتی ہے لا یخلون رجل بامرأۃ، خبردار کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ اکیلے میں نہ رہے، تنہائی میں نہ رہے، ولا تسافرن امرأۃ الا ومعها محرم، کوئی عورت گھر سے نہ نکلے جب تک کوئی محرم اس کے ساتھ نہ ہو۔ جو شریعت اس بات کی تعلیم دیتی ہے بغیر محرم کے عورت گھر سے نہ نکلے، بغیر محرم کے کوئی عورت کسی مرد کے ساتھ اکیلے میں اور تنہائی میں نہ جائے، وہ شریعت اس بات کی کیسے اجازت دے گی کہ ایک لڑکا اور لڑکی، یہ بھی فیس بک پر ہے وہ بھی فیس بک پر ہے، دونوں آپس میں چیٹنگ کر رہے ہیں، دونوں ان باکس میں ایک دوسرے سے باتیں کر رہے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں ہم فیس بک پر دینی بہن سمجھ کے بات کرتے ہیں، اسلامی بہن سمجھ کے بات کرتے ہیں، اور لڑکیاں کہتی ہیں ہم اپنا اسلامی بھائی بنا کر کے بات کرتے ہیں۔ دنیا میں سگا بھائی اور سگی بہن، بس یہی بھائی بہن کا رشتہ ہے، اور کوئی بھائی بہن نہیں ہوتا میرے بھائی۔ اسلام کی نظر میں نہ خالہ کا لڑکا آپ کا بھائی ہے، نہ چاچا کا لڑکا آپ کا بھائی ہے، نہ ماما کا لڑکا آپ کا بھائی، اور نہ فیس بک والا بھائی آپ کا بھائی ہے، نہ واٹس ایپ والا بھائی آپ کا بھائی ہے۔ کوئی بھائی بھائی نہیں ہے، بکواس بات ہے یہ سب۔ ہر مرد مرد ہے، ہر عورت عورت ہے۔ آپ جاننا چاہتے ہیں؟ لوگ بولتے ہیں ہم نے فلاں عورت کو ماں کا درجہ دے دیا، فلاں عورت کو میں نے ماں کا درجہ دے دیا۔ شریعت تو یہ کہتی ہے بچے کو ماں نے، ایک عورت نے ماں کی طرح پالا ہے، پوسا ہے، جوان کیا ہے، تب بھی وہ عورت اس کی ماں نہیں ہو سکتی ہے۔ جوان ہونے کے بعد اس عورت کو اس لڑکے سے پردہ کرنا پڑے گا اگر اس نے دودھ نہیں پلایا ہے۔ اللہ کے رسول کی بیویاں اس امت کی مائیں ہیں۔ اللہ نے قرآن میں کہا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، نبی کی بیویاں ایمان والوں کی مائیں ہیں، مگر اللہ نے نبی کے صحابہ کو حکم دیا وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، اے میرے نبی کے صحابہ، جب تم نبی کے گھر جاؤ اور نبی کی بیویوں سے تمہیں کوئی سامان مانگنا ہو، تمہیں کوئی چیز مانگنی ہو تو پردے کی آڑ سے مانگو۔ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ، اسی میں تمہارے دل کی بھی پاکی ہے، اسی میں ان کے بھی دل کی پاکی ہے، دونوں کے دل کی پاکی اسی میں ہے کہ پردہ کا اہتمام رکھا جائے، پردے کو ختم نہ کیا جائے۔ فیس بک کے اوپر یہ دوستی یہ جا کر کے ختم ہوگی بدکاری کے اوپر میرے بھائی۔ جو اسلام یہ تعلیم دیتا ہے، قرآن میں اللہ تعالیٰ لسٹ بتاتا ہے عورت کس کے سامنے چہرہ کھول سکتی ہے، باپ کے سامنے، شوہر کے سامنے، سسر کے سامنے، اپنے ماموں کے سامنے۔ اللہ نے لسٹ بتائی سورہ نور کے اندر۔ کیا وہ اسلام اس بات کی اجازت دے سکتا ہے کہ عورت فیس بک پر پوری دنیا کو اپنا فوٹو دکھائے؟ وہ اس موبائل نے آج محرم غیر محرم کا فرق مٹا کے رکھ دیا میرے بھائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی کی روایت، المرأۃ عورۃ، عورت چھپانے کی چیز ہے،
فَإِذَا خَرَجَتْ جب یہ عورت گھر سے نکلتی ہے استشرفها الشیطان تو شیطان اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے. نبی نے کہا تھا جب یہ گھر سے نکلتی ہے، آج یہ گھر پر سے نہیں نکلی، فیس بک پہ آ گئی، واٹس ایپ پہ آ گئی، انسٹاگرام پر آ گئی، سمجھو یہ گھر سے نکل گئی اور شیطان اس کے پیچھے پڑ گیا. اور آپ جانتے ہیں آج کل ایک بیماری اور چلی ہے، اسٹیٹس لگانے کی بیماری. اسٹیٹس پہ کوئی گانا لگا رہا ہے، کوئی اپنی بیوی کی تصویر لگا رہا ہے. اچھا بعض لوگ بڑے عقل مند ہوتے ہیں، وہ اپنے گھر کی عورتوں کی تصویر لگاتے ہیں، لیکن قرآن میں کہتا ہے ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب عليم في الدنيا والآخرة. جو لوگ ایمان والوں کے درمیان بے حیائی پھیلاتے ہیں، بے شرمی پھیلاتے ہیں، گندی چیزیں پھیلاتے ہیں، ان کو آخرت میں بھی دردناک عذاب ہوگا اور دنیا میں بھی دردناک عذاب ہوگا. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے، تم کچھ نہیں جانتے. موبائل کا ایک بہت بڑا فتنہ، موبائل کے ذریعے کمائی کا فتنہ. بھئی ٹھیک ہے، موبائل کے ذریعے آپ آن لائن ساڑی کا بزنس کر رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے، آپ پیسہ کمائیں، حلال ہزاروں طریقے ہیں. مگر جب آئی فون خریدنا ہے تو ظاہر ہے کہ راتوں رات امیر بننا ہے، تو حلال کمائی پر آدمی اکتفا کیسے کرے؟ تب کیا ہوتا ہے؟ سٹے بازی ہو رہی ہے موبائل کے ذریعے، جوا کھیلا جا رہا ہے موبائل کے ذریعے، پے ٹی ایم کے اوپر کیش بیک ملتا ہے. علماء کے فتوے موجود ہیں، کیش بیک جو پے ٹی ایم دے رہا ہے، جو فون پے دے رہا ہے، جو گوگل پے دے رہا ہے، وہ استعمال کرنا جائز ہے. آپ نے ایک پلیٹ فارم استعمال کیا، آپ نے ایک ایپ استعمال کیا، آپ نے گوگل پے استعمال کیا، آپ نے فون پے استعمال کیا، کمپنی آپ کے ذریعے کما رہی ہے، اس کمائی کا کچھ حصہ بطور انعام، بطور گفٹ وہ آپ کو دے رہی ہے، یہ جائز ہے. لیکن اب اس میں ترکیبیں لگائی جا رہی ہیں، اس میں 420 ہو رہی ہے. اس میں کیا ہو رہا ہے؟ پے ٹی ایم نے یہ کہا کہ بھئی 5 لوگوں کو آپ اگر پیسہ ٹرانسفر کریں گے تو ہم آپ کو کیش بیک دیں گے. اب 5 لوگوں کو نہیں پکڑیں گے ہم کیا کریں گے؟ اپنے کسی دوست سے بات کر لیں گے، 5 بار اس کو ٹرانسفر کریں گے، وہ 5 بار ہم کو ٹرانسفر کرے گا، آپس میں دونوں کو ٹرانسفر کریں گے، کچھ وہ کما لے گا، کچھ ہم کما لیں گے، اور اسی میں جو ہے گزر بسر ہو رہی ہے. میرے بھائی یہ سب حرام طریقے چھوڑ دو. حلال کمائی کے اللہ تعالیٰ نے سینکڑوں ذرائع رکھے ہیں، حلال کو اپنے لیے کافی سمجھو. آپ کی ایک کوتاہی اور آپ کی ایک غلطی آپ کی عبادتوں کو ختم کر دے گی. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یربو لحم نبت من سحت فالنار اولا بہی. جو انسان حرام کمائی سے اپنے گوشت کی پرورش، اس کے گوشت کی پرورش حرام کمائی سے ہو رہی ہو، فالنار اولا بہی، وہ بدن، وہ باڈی، وہ شریر، وہ بدن جہنم کی آگ میں ڈالا جائے. اللہ نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون. اے ایمان والو تم حلال روزی کھاؤ، جو ہم نے پاکیزہ روزی تم کو دی ہے تم اس میں سے کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو اس حلال روزی کے اوپر. ابھی آپ نے برکت کے اوپر استاذ محترم کی تقریر سنی. حرام کا لاکھوں آپ کے گھر میں آ جائے میرے بھائی، برکت لے کے نہیں آ سکتا، اور حلال کے چند پیسے آپ کے گھر میں آ جائیں وہ انشاءاللہ برکت لے کے آئے گا. موبائل کو آج موبائل پر ایسے بھی ایپ آ رہے ہیں، 1000 روپیہ دے کر کے جوائن کر لو. اب آپ کو کرنا کیا؟ ایڈ دیکھنا ہے، ایڈ دیکھتے چلے جاؤ، پیسہ کماتے چلے جاؤ. اچھا اس قسم کی چیزیں جب آتی ہیں تو لوگ جوائن پہلے کرتے ہیں، مسئلہ بعد میں پوچھتے ہیں. جوائن کر لیا، کمپنی سے منافع کما رہے ہیں، اب مولوی صاحب کو فون کر کے پوچھتے ہیں مولوی صاحب ایسا ایپ ہے اور ایسا ہم استعمال کر رہے ہیں، ایسا کرنا کیسا ہے؟ اب دل میں تو چور ہے، دل میں یہ ہے کہ مولوی صاحب ہاں بول دیں. اب مولوی صاحب نہ بول دیں گے تو پھر اب راستے نکالنے کی کوشش کی جائے گی. مولوی صاحب اس میں کیا غلط ہے؟ اس میں تو ہم ایڈ دیکھ رہے ہیں، اس میں تو یہ ہے، اس میں تو وہ.
اللہ کے بندوں، ہماری شریعت کہتی ہے کہ حرام سے نہیں، مشتبہ چیزوں سے، جس میں ڈاؤٹ ہو، جس میں شک ہو، اس چیز سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ۔ یہ تو کھلم کھلا حرام ہے۔ وہ ایڈ جو آپ دیکھیں گے اس میں بیہودہ ایڈ بھی آ رہے ہیں، اس میں شراب کا ایڈ بھی آ رہا ہے، اس میں بینک کا ایڈ بھی آ رہا ہے، اس میں انشورنس کمپنی کا ایڈ بھی آ رہا ہے۔ ایڈ دیکھ کر کے آپ جو پیسہ کما رہے ہیں وہ کمائی صحیح نہیں کہلائے گی۔ اور آگے بڑھیے، موبائل نے ایک اور بہت بڑا نقصان کیا ہے۔ یہ زناکاری کے چور دروازے کھول رہی ہے۔ موبائل کی ایک چیٹنگ اور ایک مس کال جا کر کے کہاں ختم ہوتی ہے، آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اور اب تو بنارس سے اور مئو سے ایسی خبریں آ رہی ہیں جو شرمناک نہیں ہیں، عبرتناک ہیں، جو ماتھے پر بل ڈالنے والی نہیں ہیں بلکہ کلیجے کو چھلنی کر دینے والی۔ نقاب پوش لڑکیاں، مسلم لڑکیاں آج غیر مسلموں کے ساتھ داد عیش دے رہی ہیں میرے بھائی، رنگ رلیاں منا رہی ہیں، ان کے ساتھ ٹائم سپینڈ کر رہی ہیں، اپنی عصمت کا سودا کر رہی ہیں، اپنے باپ اور اپنے خاندان کی ناک کٹوا رہی ہیں اور اپنی قوم کے نام پر ناسور بن رہی ہیں۔ کہاں ہے ہماری تربیت؟ کہاں ہے میرے بھائی؟ ہمارے یہاں جمعہ کی مسجدوں میں ماشاءاللہ ہمارے کم سے کم ہماری مسجدوں میں عورتوں کا انتظام ہوتا ہے، لیکن آپ ریشیو دیکھیں کہ کتنی عورتیں مسجد میں آئیں۔ موبائل سب کے گھر ہے، سیریل سب کے گھر میں دیکھا جا رہا ہے، انسٹاگرام سب کے گھر میں چل رہا ہے، واٹس ایپ سب کے گھر میں چل رہا ہے، مگر جمعہ کی نماز میں جہاں مولوی صاحب آدھا گھنٹے کا خطبہ دیتے ہیں، سماج کی اصلاح کی باتیں کرتے ہیں، محنت کر کے تیاری کر کے آدھا گھنٹہ میں وہ دین کی قیمتی باتیں بتاتے ہیں، آپ نے اپنے گھر کی بہو کو، بیٹی کو، بہن کو اس سے دور رکھا ہے، اس سے محروم رکھا ہے۔ ظاہر ہے آپ نے اپنے بوتل میں ایک طرف سے گندگی بھری ہے، صاف چیزیں نہیں ہیں، تو اس گندگی کا اثر ہمارے گھر کی عورتوں کے اخلاق پر پڑے گا۔ اور ہمارے کتنے بھائی ایسے ہیں، اللہ ان کو سمجھ دے، ان کے علماء نے پابندی لگا کے رکھی ہے، جناب عورتیں مسجد میں نہیں جا سکتی، جناب عورتیں عیدگاہ میں نہیں جا سکتی۔ کیوں جناب؟ کیونکہ مسجد میں فتنہ ہے اور عیدگاہ میں فتنہ ہے۔ مزاروں پہ فتنہ نہیں ہے، بازاروں میں فتنہ نہیں ہے، آئی پی مال فتنہ نہیں ہے، جی ایچ وی مال فتنہ نہیں ہے، یہ پارک فتنہ نہیں ہے، یہ ریسٹورنٹ فتنہ نہیں ہے، دنیا کا سارا فتنہ مسجد میں موجود ہے۔ اللہ اکبر! ایسا لگتا ہے ساری دنیا کے چھٹے گنڈے بدماش سب مسجد میں آ کر کے اکٹھا ہو جاتے ہیں۔ کان کھول کے سن لو، اگر ہم نے اپنی عورتوں کے لیے مسجد کے دروازے نہیں کھولے، اگر ہم نے ان کو دین کی تعلیم سے محروم رکھا، تو ہماری عورتوں کے اوپر ارتداد کے دروازے کھل جائیں گے، اور وہ کھل چکے ہیں۔ آج مسلمان لڑکیاں لو اور پیار کے ٹریپ میں غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں، اور صرف یہ نہیں کہ اپنی عصمت گنوا رہی ہیں بلکہ اپنے ایمان کا بھی سودا کر رہی ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، آج اس موبائل کے ذریعے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ آپ کے گھر میں موبائل استعمال ہو رہا ہے، گھر کی لڑکیاں موبائل چلاتی ہیں، گھر کی عورتیں موبائل چلاتی ہیں۔ موبائل چلانے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے اللہ نے قرآن میں بیان کر دیا، فرمایا فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا۔ اے مسلمان عورتوں، جب تمہارے گھر میں کوئی اجنبی آ جائے، کوئی پرایا مرد آ جائے اور تمہیں اس سے بات کرنی پڑ جائے تو تم نرمی سے بات نہ کرو، تم اس کو لفٹ نہ دو، تم ایسا انداز نہ اپناؤ کہ اس کے دل میں تمہارے لیے کوئی غلط خیال پیدا ہو جائے۔ کتنی پیاری تعلیم ہے قرآن کی، 1400 سال پہلے یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ اے مسلمان عورت، تو ایسی گفتگو مت کر، تو ایسا موقع مت دے کہ سامنے والے کے دل میں امیدوں کے درخت پلنے لگے اور امیدوں کے پودے لہلانے لگے، تو ایک بدنیت کو اپنی نیت خراب کرنے کا موقع ہی مت دے۔ تیرا انداز سخت ہو کہ تو ایک اجنبی مرد سے بات ہی کیوں کر رہی ہے، بات کرنی پڑ جائے تو سختی کے ساتھ بات کرو۔ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا، گالی گلوچ مت کرو، دستور کے مطابق کرو، صحیح بات کرو، لیکن نرمی کے ساتھ بات مت کرو، لچک کے ساتھ بات۔ موبائل نے ایک کام اور کیا ہے میرے بھائی، صحت برباد کر کے رکھ دی ہماری۔ یہ ہاتھ موبائل ٹچ کرتے کرتے یہ انگلیاں برابر کام نہیں کر رہی ہیں۔ آج 3-3 4-4 سال کے بچے یوٹیوب دیکھ دیکھ کر کے چشمے لگ رہے ہیں، ان کو آنکھیں خراب ہو رہی ہیں۔ رات کو 2-2 بجے تک جاگنے کی وجہ سے
ہمارے نوجوانوں کی آنکھیں دھس رہی ہیں، ان کی صحت خراب ہو رہی ہے۔ آج ڈاکٹروں کے یہاں چلے جاؤ، جو سائیکولوجی کے ڈاکٹر ہوتے ہیں، جو نفسیات کے ڈاکٹر ہوتے ہیں، آج ان کی لائن لگی ہے۔ کتنے لوگ ڈپریشن کے شکار ہیں، دماغ کام نہیں کر رہا ہے۔ یہ موبائل آج بیماریوں کا ایک گڑھ لے کر کے آیا ہے۔ اس موبائل کو اس کی اوقات میں رکھو میرے بھائی، اس موبائل کو اپنی صحت کو خراب کرنے مت دو۔ حضرت ابو برزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز کے بعد بات چیت نہیں کرتے تھے، اور عشاء کی نماز کے پہلے سوتے نہیں تھے۔ عشاء کی نماز کے پہلے سوتے نہیں تھے، اور عشاء کی نماز کے بعد بات چیت، یعنی عشاء کے بعد اللہ کے رسول سو جاتے تھے۔ چلو ہم نے مان لیا آپ کا لائف سٹائل چینج ہو گیا ہے، 11 بجے 12 بجے اب تو موبائل بند کر دو۔ بعض لوگ اگر رات کو 3 بجے اٹھو تو بھی وہ آن لائن رہتے ہیں فیس بک کے اوپر، صبح فجر پڑھ کے آؤ تب بھی وہ آن لائن رہتے ہیں۔ بندہ سوچنے لگتا ہے یار یہ آف لائن کب ہوتا ہے، اس کا موبائل بند کب ہوتا ہے۔ اور بعض لوگ تو بیچارے موبائل کے اتنے، یعنی جس کو کہتے ہیں موبائل ایڈکٹ، موبائل جس کو عربی میں کہتے ہیں ادمان الجوال، موبائل کی ایسی لت لگ چکی ہے کہ 2 ٹائم کھانا نہ ملے چلے گا، لیکن 2 گھنٹہ موبائل اگر نہ ملے تو ان کا بی پی لو ہو جاتا ہے، اور وہ بیچارے پریشان ہو جاتے ہیں۔ پتہ نہیں کس کا کال آیا ہوگا، میسج آیا ہوگا۔ تو یہ موبائل آج ہماری صحت پر بھی میرے بھائیوں حملہ کر رہا ہے۔ اس موبائل نے کتابوں کے مطالعے کا شوق ختم کر دیا، لائبریریاں بند ہو گئیں، کتابیں دیمک چاٹ گئیں، کتابیں گرد و غبار سے ہٹ رہی ہیں، کتابیں کوئی پڑھنے والا نہیں ہے۔ اور میں اور لوگوں کی کیا بات کروں، یہ ہمارے مدرسے کے طلبہ بیٹھے ہیں، علماء اور طلبہ کا حال یہ ہے کہ کبھی کبھی بھولے سے بھٹکے سے کسی کو کوئی مقالہ لکھنا ہو، کسی کو کوئی مضمون لکھنا ہو تو آدمی لائبریری جاتا ہے، ورنہ ماشاءاللہ موبائل سے سارا کام چل جاتا ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھو، میں اپنے عزیز طلبہ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، کتاب کی جگہ موبائل نہیں لے سکتا۔ آج میں اپنے موبائل کی اگر بات کروں، میرے موبائل میں سینکڑوں کتابیں ہیں، مگر آپ پوچھیں عبدالغفار صاحب آپ نے اس میں سے کتنی کتابوں کو پڑھا ہے؟ سرسری دیکھا ہوگا، کوئی چیز تلاش کیا ہوگا، سرچ کیا ہوگا۔ موبائل مطالعے کے لیے نہیں بنا ہے بھائی، کتاب کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا۔ اس لیے مطالعے کا شوق جو آج ختم ہو رہا ہے، لائبریریاں بند ہو رہی ہیں، اس کے پیچھے بہت بڑا رول موبائل کا ہے۔ علماء آج مطالعے سے دور ہو گئے، طلبہ مطالعے سے دور ہو گئے، علم کے اندر یعنی ہلکا پن آ گیا، علم سطحی ہو رہا ہے میرے بھائی۔ تعلیم کے اوپر کتنا برا اثر پڑا اس موبائل کے ذریعے۔ کلاس میں مولوی صاحب بیٹھے ہیں، موبائل دیکھ رہے ہیں، بچے اپنا الگ موبائل لیے ہوئے ہیں۔ ابھی تو مان لیجئے لاک ڈاؤن لگا تھا، لاک ڈاؤن کے دوران تو تعلیم کا نقصان ہوا ہے۔ لاک ڈاؤن کو اگر آپ کنارے کر دیجئے، تعلیم آج کالجوں میں، اسکولوں میں، مدرسوں میں اس موبائل نے بچوں اور اساتذہ اور طلبہ سب کو آج پڑھنے پڑھانے کی ذمہ داریوں سے لاپرواہ بنا دیا ہے۔ آج کے مدرسے کے فارغ ہونے والے بچے اور آج سے 20 سال پہلے کے فارغ ہونے والے بچوں کی صلاحیت میں اور ان کے معیار میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ تعلیم کا معیار گر رہا ہے، حکومتیں پریشان ہیں، لوگ پریشان ہیں، مگر آپ غور کریں، اس کی باریکی میں جائیں تو کہیں نہ کہیں موبائل ذمہ دار ہے۔ ہم نے بعض علماء کے بارے میں سنا ہے کہ وہ کسی دن ناگا کر دیتے تھے، مدرسے میں نہیں آتے تھے تو ان کے شاگرد ان سے پوچھتے تھے، مولانا صاحب آپ کی طبیعت خراب تو نہیں تھی، آپ کل پڑھانے نہیں آئے؟ بخاری شریف کی گھنٹی آپ پڑھاتے ہیں، ہم آپ کا انتظار کرتے رہے، آپ پڑھانے نہیں آئے؟ تو مولانا صاحب نے جواب دیا، میں بخاری اس لیے کل پڑھانے نہیں آیا کیونکہ میں روزانہ مطالعہ کر کے پڑھ کر کے بخاری پڑھانے آتا ہوں، اور کل میں اتنا پڑھ نہیں پایا تھا، میں اگر پڑھانے آتا تو پڑھانے کا حق ادا نہیں کر پاتا، اور جس دن میں پڑھانے کا حق ادا نہیں کر پاتا اس دن کی تنخواہ لینا میں مناسب نہیں سمجھتا۔ آج ایسے لوگ میرے بھائیوں نہیں ملیں گے۔ موبائل نے آج ذمہ داری کا احساس ہم سے چھین لیا، تعلیم کے معیار کو گرا دیا، مطالعے کا شوق ختم کر دیا، اور ایک بہت بڑی بلا اور ایک بہت بڑی مصیبت اس موبائل کے ذریعے آئی کہ کوئی بھی میسج آیا بس اس کو پھٹ سے وائرل کرو۔ کبھی کبھی ایسا میسج آتا ہے کہ اس لنک پر کلک کریں آپ کو 10 لاکھ روپے دیں، ہم پھٹ سے کلک کر دیں
اور کلی کلی کر کے اس میں یہ بھی لکھا رہتا ہے اس کو 10 لوگوں کو بھیجو تو آپ کے کھاتے میں 10 لاکھ روپیہ ہے. ہم پھٹافٹ 10 لوگوں کو بھیج دیتے, پتہ لگا تو 10 لاکھ روپیہ آئے گا نہیں تو آپ کے کھاتے میں وہ بھی چلا جائے گا. اس طریقے کے میسج اسپیم میسج ہوتے ہیں, اس طریقے کے میسج فرضی ہوتے ہیں, ہیکرز کے ہوتے ہیں جو آپ کے پورے موبائل کا ڈاٹا, آپ کے بینک کی OTP وغیرہ سب چرا لیتے ہیں, منٹوں میں آپ کے بینک کا کھاتا ہے. یہ تو دنیا کا مسئلہ. دین کا مسئلہ, موبائل کے اوپر کسی نے میسج بھیجا, اللہ کے رسول نے فرمایا, نیچے حوالہ ہے صحیح بخاری. آپ نے پتا کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی کہ صحیح بخاری میں وہ حدیث ہے بھی کہ نہیں ہے, اور صحیح بخاری چھوڑو وہ دنیا کی کسی کتاب میں وہ حدیث ہے بھی کہ نہیں ہے. آپ نے فٹافٹ شیئر کرنا شروع کر دیا, بھائی یہ پیاری حدیث ہے, بڑی اچھی حدیث ہے, چلو اپنے سارے گروپ والوں کو, اپنے دوستوں کو دے دو. انتہا کرو گے. اگر تمہارے پاس کوئی فاسق کوئی خبر لے کر کے آئے, کوئی ایسا کوئی خبر لے کر کے آئے جس کی بات کا اعتبار نہیں کیا جاتا ہے, تو تم پہلے اس کی بات کی تحقیق کر لو, اس کے بعد بات آگے بڑھاؤ. اور ایک بہت پرائٹی بات آپ کو بتاؤں, کبھی کبھی ایک خبر صحیح ہوتی ہے, ایک خبر صحیح ہوتی ہے, سچی ہوتی ہے, مگر وہ خبر اس لائق نہیں ہوتی کہ اس کو بھائی بھائی کتنے گندے فساد ہو جاتے ہیں کسی موبائل اور کسی انٹرنیٹ اور کسی میسج سے. اس لیے جب کسی شہر کا ماحول خراب ہوتا ہے تو حکومت نے سب سے پہلے موبائل اور انٹرنیٹ بند کر دیا. کیوں؟ کیونکہ افواہیں اڑنے لگتی ہیں, غلط خبریں سرکولیٹ ہوتی ہیں. اسی لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ. اے ایمان والو, جب تمہارے پاس کوئی اچھی خبر آئے یا کوئی خبر آئے, مسلمانوں کی کامیابی کی خبر آئے یا ناکامی کی خبر آئے, اذاعوا بِهِ, تو تم اس کو پھیلانے مت لگو. وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ. تم اپنے رسول کے پاس اس بات کو لے کے جاؤ, جو ذمہ دار قسم کے لوگ ان کے پاس اس بات کو لے کے جاؤ, تاکہ جو لوگ باتوں کا نتیجہ نکالتے ہیں وہ صحیح نتیجہ نکالیں. یہ آیت ہوئی ہے صحابہ کے دور میں. بعض اوقات ایسا ہوا مسلمان کسی جنگ میں کامیاب ہو گئے, لیکن کامیابی کی خبر کو وائرل کرنے سے اللہ کے رسول نے منع کیا کہ کہیں اگر کامیابی کی خبر پھیل گئی تو مشرکین کوئی چال نہ چلے, یا مسلمان ناکام ہو گئے تو ناکامی کی خبر مسلمانوں کے درمیان نہ پھیل جائے, کہیں مسلمانوں کے حوصلے بس نہ. تو ہر خبر اس لائق نہیں ہوتی کہ اس کو سرکولیٹ کیا جائے. یہ چیز ہمیں اور آپ کو ایک بہت بڑی بلا اس موبائل کی یہ بھی ہے. ہم کسی سے بات کر رہے ہیں, ہم نے کال ریکارڈ کیا, کسی کے موبائل میں کوئی چیز دیکھی, پھٹ سے اس کو اپنے موبائل میں بغیر اجازت دے. یہ حرام ہے میرے بھائی. کسی کے گھر میں تاکنا جھانکنا حرام ہے, کسی کے دروازے پہ کان لگا کے بات سننا حرام ہے, اور کسی کے موبائل کو ریکارڈ کرنا, اس کی کال کو ریکارڈ کرنا, یا اس کے موبائل کی چیزوں کو بغیر اجازت دیکھنا, الٹنا پلٹنا, اس کے موبائل میں کس کا فوٹو ہے, یہ سب چیزیں حرام ہیں. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں صحیح بخاری کی روایت ہے, من استمع الی قوم وهم له کارہون, جو کسی کی خبر اور کسی کی بات کو کان لگا کے سنے جبکہ وہ لوگ ناپسند کرتے ہیں, صبح کی اذنیہ الامر یوم القیامہ, تو قیامت کے دن ایسے انسان کے کان میں پگھلا ہوا تانبا ڈالا جائے گا یا پگھلا ہوا لوہا ڈالا جائے گا. کسی کی بات آپ نے بغیر اجازت سن لی, اللہ کا رسول کہہ رہے پگھلا ہوا تانبا آپ کے کان میں ڈالا جائے. ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا من تتبع عورت اخیہ المسلم, جو اپنے مسلمان بھائی کی آبرو کے پیچھے لگ جائے, اپنے مسلمان بھائی کی چھپی ہوئی چیز کو دیکھنے کی کوشش کرے. اب کسی کے موبائل میں اس کی بیوی کا فوٹو, اب آپ کہتے ہیں تھوڑا اپنی بیوی کا فوٹو, کیا ضرورت ہے دیکھنا؟ آپ کے لیے غیر ہے, آپ کے لیے اجنبی عورت ہے, آپ اس کی بیوی کا فوٹو کیوں دیکھ رہے ہیں؟ اللہ کے رسول نے بڑی پوائنٹ کی بات کہی کہ جس نے اپنے مسلمان بھائی کی چھپی ہوئی چیز کو دیکھنے کی کوشش کی, اس نے اس کو بگاڑ دیا. آج آپ اس کی بیوی کا فوٹو مانگ رہے ہیں, کل اب ظاہر ہے اس کی ہمت اور بڑھے گی, پھر وہ اور آگے جائے گا اور معاملہ اور
موبائل نے کام کر دیا ہے، اس نے جھوٹ کو بہت آسان ہے۔ پہلے یہ لوگ جھوٹ بولتے تھے، مگر موبائل کے استعمال کے آنے کے بعد اب جھوٹ بھی عام ہو گیا، بلکہ بعض اوقات ہم جھوٹ کو جھوٹ سمجھتے ہیں۔ کسی نے کال کیا کہاں ہو؟ ابھی ہم 2 گھنٹہ ہوئے، بس ابھی فاٹک پار کریں چلا۔ اب ہم سمجھتے ہیں کہ ہلکی بات ہے، جلدی جاتا ہے، اس کو اگر میں نے بول دیا 2 گھنٹہ، اگر ہم نے بول دیا جلا کہ فاٹک پار کرنا کون سی بڑی بات ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عامر ایک صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول بیٹھے ہوئے تھے، میری ماں نے مجھے بلایا، میں بچہ تھا، چھوٹا سا تھا، میری ماں نے مجھے بلایا، کہا تعال قربی کا، میرے بچے ادھر آ، میں تجھے ایک سامان دوں۔ اللہ کے رسول نے پوچھا کہ آپ اپنے بچے کو بلا رہی ہیں، واقعی میں کچھ دینے کے لیے بلا رہی تھی یا ایسے بلا رہی تھی؟ کہا یا رسول اللہ کھجور رکھے، بچے کو بلا رہی، کھجور دینے کے لیے بلا رہی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر تم اس کو ایسے ہی بلا رہی ہوتی کتبت علیک کسبۃ، تو تمہارے نامہ اعمال میں ایک جھوٹ ہے۔ اللہ کے رسول نے بچوں سے مذاق میں جھوٹ بولنے سے منع کیا، اس کو بھی جھوٹ کہا۔ ابھی آپ نے استاد محترم کی تقریر کو حدیث سنی کہ 2 لوگ جب کاروبار کریں فَإِن صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، اگر لینے والا اور دینے والا دونوں سچ بولیں اور صاف صاف بات کریں تو برکت ہوتی ہے۔ وَإِن كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَتْ بَرَكَتُ بَيْنِهِمَا، اور اگر جھوٹ بولیں اور معاملے کو چھپا کر کے کام کریں تو دونوں کے کاروبار کی برکت کھا لی جاتی ہے۔ آج سر اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیں کہ آج اس موبائل پر کتنا جھوٹ بولتے ہیں۔ جھوٹ سے بچا لے رہے بھائی اپنے آپ کو، جہاں اگر مان لو کوئی معذرت کی بات ہے، کوئی بات ہے، ہم صاف صاف بات کر رہے ہیں، دوسرے انداز میں بات کریں لیکن جھوٹ۔ تو یہ موبائل کے وہ بڑے بڑے فتنے ہیں جس میں آج چھوٹے بڑے بڑے سب گرفتار ہیں۔ ابھی میں یہاں آنے کے پہلے انٹرنیٹ پر اس موضوع پر سرچ کر رہا تھا تو سعودی عرب کے ایک عالم کا فتویٰ میں نے دیکھا۔ ایک عورت نے پوچھا، فتویٰ پوچھا مفتی صاحب سے، کہا مفتی صاحب میرے والد 60 سال کے اوپر ہیں، ڈاکٹر ہیں، رات کے 11 بجے وہ کھا رہے ہیں۔ ایک آدھ مرتبہ میں نے اپنے والد کا موبائل دیکھا تو میں نے دیکھا کہ میرے والد فحش قسم کی، گندی قسم کی، ولگر قسم کی ویب سائٹس ہیں، اور میں نے یہ بھی دیکھا کہ میرے والد کسی خاتون سے بات کرنے چیٹنگ کرتے ہیں۔ مجھے بڑی شرم بھی محسوس کی اور بڑی تکلیف بھی محسوس کی۔ میرے والد 5 ٹائم کے نمازی ہیں اور میری والدہ سے بڑی محبت کرتے ہیں، مگر میرے والد ایسا ایسا کرتے ہیں۔ مفتی صاحب آپ بتائیں میں کیا؟ مفتی صاحب نے جواب دیا اللہ آپ کے والد کو ہدایت دے، کام غلط کر رہے ہو، لیکن یہ جو فتنہ ہے عورت کا، یہ ضروری نہیں کہ صرف 20 سال کا نوجوان اس میں کرتا، اس میں 60 سال کا بوڑھا بھی کرتا ہے۔ وہ جو ایک جملہ میں نے کام نوٹ کر لیا، مر ہے اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میری بیٹی 20 سال کی اور سامنے والا 60 سال کا بوڑھا ہے، میری بیٹی کے باپ کے برابر ہے، بھائی باپ کے برابر ہے، باپ نہیں ہے، مرد ہے اور عورت ہے، یہ جملہ یاد رکھیں۔ اس موبائل نے آج ہماری خلوتوں کو، ہماری تنہائیوں کو گناہوں سے آلودہ کر دیا۔ وہ لوگ جنہوں نے اپنی زندگی میں کبھی ایسی چیزیں نہیں دیکھی، جن کی آنکھیں پاک اور صاف تھی، جن کا کردار پاک اور صاف تھا، اس موبائل نے آ کر کے ان کے کردار کو داغدار کر دیا۔ گناہوں کو آسان کر دیا موبائل، اور گناہوں کا آسان ہونا یہ اللہ کا بہت بڑا عذاب ہے۔ ان الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة واجر كبير۔ سورہ ملک میں اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں بغیر دیکھے، اللہ کو ہم نہیں دیکھتے لیکن اللہ آپ کو دیکھتے۔ جب یہ احساس ہو جائے اس موبائل کو چلاتے وقت کہ بھئی ہم جو دیکھ رہے ہیں وہی دیکھے نہ دیکھے، اللہ دیکھے، میں جس سے بات کر رہا ہوں، جس سے چیٹنگ کر رہا ہوں، جس سے میں اس طریقے کی باتیں کر رہا ہوں، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے مگر اللہ دیکھ۔ یہ ڈر جب پیدا ہو جائے تو انشاءاللہ آدمی ان تمام چیزوں سے۔ تو میرے بھائیوں، یہ اس دور کا بہت بڑا فتنہ ہے
اور یہ اب کنٹرول کے باہر ہو رہا ہے. اس کو ہم کنٹرول کرنے کی کوشش کریں. موبائل کو استعمال کریں لیکن موبائل کے ذریعے ہم خود استعمال کریں. اپنے بچوں کو ہم موبائل سے تبھی روک سکتے ہیں جب ہم خود اپنے موبائل کے استعمال کو تھوڑا لمیٹیڈ کریں. بھئی بچے اپنے ماں باپ سے سیکھتے ہیں. آپ دیکھیں بعض لوگوں کو دیکھا گیا کہ وہ ٹرین میں جب چلتے ہیں, بس میں چلتے ہیں تو کتاب, خاص طور سے امریکہ وغیرہ یورپ وغیرہ میں یہ چیز عام ہے. وہاں جب لوگ ٹریول کرتے ہیں, بس میں ٹرین میں سفر کرتے ہیں تو کتاب. تو جب باپ کتاب پڑھ رہا ہے, ماں کتاب پڑھ رہی ہے, تو 10 سال کا 8 سال کا بچہ بھی کتاب. بھائی بچے اپنے ماں باپ کو کاپی کرتے ہیں. باپ سگریٹ پیتا ہے, 8 سال کا بچہ چھپ چھپ کر کے سگریٹ. ماں گالی دیتی ہے, بچی آٹومیٹک ماں سے گالی سیکھتی. ماں بے حیا ہے, بچی آٹومیٹک بے حیا ہوتی چلی جاتی. تو ہم موبائل کے استعمال کو لمیٹیڈ کریں اور موبائل کے فتنے سے جہاں تک ہو سکے بچیں. سوشل میڈیا کا استعمال, فیس بک کا استعمال, واٹس ایپ کا استعمال ضرورت بھر کریں. لڑکیوں سے دوستی اور لڑکیوں سے باتیں بالکل نہ کریں. دین کے نام پر بھی نہ کریں, اسلام کے نام پر بھی نہ کریں. اور انٹرنیٹ کو بہت معتبر نہ سمجھیں. جس سوال کا جواب ڈھونڈنا ہے, پھٹ سے موبائل کھولا, گوگل میں ٹائپ کر دیا اس مسئلے کا کیا جواب ہے. اب بھائی گوگل میں قادیانی پہ بیٹھے, گوگل میں روافظ پہ بیٹھے, گوگل میں گمراہی سے لوگ پہ بیٹھے. اب آپ کو آپ کے سوال کا جواب تو مل گیا, مگر آپ کو یہ نہیں پتا وہ جواب دینے والے کا عقیدہ کیا ہے, منہج کیا ہے. بھائی علماء ابھی زندہ ہیں, علماء مرے نہیں ہیں. آپ مستند علماء سے رابطہ کریں. اللہ نے قرآن میں کہا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. اگر تمہیں کوئی بات پتہ نہیں ہے تو علماء سے پوچھو. اللہ نے یہ نہیں کہا انٹرنیٹ پہ سرچ کرو, اللہ نے یہ نہیں کہا یوٹیوب پر سرچ کرو, اللہ نے یہ نہیں کہا گوگل سے پوچھ لو. اللہ نے کہا علماء سے پوچھ لو. اور قیامت تک یہ مسئلہ اپنی جگہ برقرار رہے گا کہ مسائل کا جواب علماء ہی سے پوچھا جائے گا. اگر آپ نے یہ مقام انٹرنیٹ کو دیا تو انٹرنیٹ میرے بھائیوں ایک عام پلیٹ فارم ہے اور اس پر ہر طریقے کے لوگ ہیں. تو دین سیکھنے کے بارے میں بھی ہم بہت محتاط رہیں. آج ہمارے بہت سارے بھائی کوئی ویڈیو کلپ آ گیا اس کو سرکولیٹ کرنے لگتے ہیں. یہ بھی نہیں سوچتے کہ جو ویڈیو کلپ ہم ڈال رہے ہیں, بھیج رہے ہیں, شیئر کر رہے ہیں, یہ کون سا عالم ہے, کہ کوئی عالم ہے بھی کہ نہیں ہے. یہ جو باتیں کر رہا ہے اچھی باتیں لگ رہی ہیں, مگر 9 باتیں صحیح ہیں, لیکن ایک بات اتنی غلط ہے اس میں جو آپ کے ایمان کو خراب کر. آج علی رضا کے فالوور کیوں ہیں ہمارے پاس؟ آج شکیل بن حنیف جیسے گمراہ آپ ہی کو ماننے والے کیوں ہیں؟ کیونکہ ہم نے ہر آدمی کو اس لائق بنا دیا کہ ہم اس سے دین کا علم حاصل کرتے ہیں. نہیں میرے بھائیوں, سلف کا طریقہ نہیں تھا. سلف کہتے تھے کہ ان ھذا العلم دین فانظروا عمن تاخذون دین. جب جس سے تم علم دین سیکھ رہے ہو اس سے علم نہیں سیکھ رہے ہو, اس سے دین سیکھ رہے ہو, تو دیکھ لو, بھال لو, غور کرو, اس سے دین لے رہے ہو. دین سب سے نہیں لیا جاتا ہے, دین گمراہ لوگوں سے نہیں لیا جاتا ہے. آج علی رضا کے ماننے والے آج حضرت معاویہ پر خوف ہے, آج حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی محبت کے نام پر دوسرے صحابہ کو گالی دے رہے ہیں. آج ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے ہو رہا ہے کہ آج ہم انٹرنیٹ کا بے لگام استعمال کر رہے ہیں, ہم موبائل کا بے لگام استعمال کر رہے ہیں. میرے بھائیوں, آپ دین کی باتوں کو سننے اور دین کا علم حاصل کرنے کے سلسلے میں موبائل کے ذریعے احتیاط سے کام لیں. یہ چند اہم باتیں تھیں موبائل کے فتنے کے تعلق سے. اللہ سے دعا کرتا ہوں رب العالمین ہم سب کو ان فتنوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے نوجوان نسل کو اللہ تعالیٰ ان تمام فتنوں سے محفوظ رکھے, ہمارے ماں بہنوں کو محفوظ رکھے, اپنے بچوں کی صحیح تربیت کی توفیق عطا فرمائے. جن بھائیوں کی کوششوں سے آج کے یہ پروگرام منعقد ہوا, اللہ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے, ان کے مال اور ان کے روایات کو نصیب فرمائے. جو ہم بیمار ہیں اللہ ان کو شفا عطا فرمائے, جو روزی روٹی سے پریشان ہیں اللہ ان کو روزگار کا برکت نصیب فرمائے. اللہ رزق حلال کی سب کو توفیق عطا فرمائے. جب تک دنیا زندہ رکھے, اسلام کو زندہ رکھے اور خاتمہ ہم سب کا ایمان ہو. آمین.